بھائی اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ آپ کو میں خوشخبری دیتا ہوں، وہ خوشخبری یہ ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ تمہارا لشکر، میرے محبوب کا فرمان سچا کوئی شک ہے جھوٹے ہونے میں؟ کوئی شک نہیں اس میں کہ آپ کے فرمان کو کوئی جھٹلا سکے، یہ پکا اتھینٹک۔ اب یہ کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو صحیح حدیث سے سندن پیش کیا جا رہا ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بڑے جذبات میں، بڑے فرق میں، نہایت ہی للکار کے ساتھ امت کو ایسے بیان کر رہے تھے جیسا کہ آپ غزوہ ہند کے لشکر کی خود سرپرستی کرتے ہوئے آپ مارکے کو تیار کر رہے ہوں۔ اس حال میں آپ نے فرمایا کہ عنقریب مسلمانوں تمہارا لشکر ہندوستان میں پہنچے گا اور ان کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں چکر کر وہ جب لائے گا، اس حال میں کہ اس میں بہت سے مسلمان شہید ہوں گے، وہ شہادت پانے والے اس غزوہ ہند کے اندر اللہ کے نزدیک غزوہ بدر اور غزوہ احد کے شہیدوں کے برابر درجہ پائیں گے۔ یہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا ارشاد، جس کا مفہوم آپ کے سامنے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ اور جو اس میں بچنے والے، جو ان حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کے لائیں گے، آپ اپنی آنکھوں سے ایسے قریب دیکھ رہے تھے کہ آپ بھی میں بھی آپ کو اتنا قریب سے نہیں دیکھ رہا، کیونکہ اللہ جب میرے محبوب کو کوئی بشارت بتاتے تھے تو نقشہ بھی سامنے کھینچ کے دکھاتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، آپ نے بشارت دی غزوہ ہند میں جو غازی بن کر لوٹنے والے جو لوٹیں گے وہ غزوہ بدر اور احد کے ان غازیوں کے برابر ثواب پائیں گے۔ اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فتح کے بعد جب وہ واپس لوٹیں گے، یعنی یہ فاصلہ، یہ وقت کچھ گزرے گا، یہ وقت بھی کچھ گزرے گا، تو آپ نے لوٹنے کا حکم کیا ہے کہ جب یہ اپنے گھروں کے لوٹیں گے، اور یہاں تک کہ لوٹتے لوٹتے جب یہ شام کی سرزمین سے جب گزرتے ہوئے، حضور نے فرمایا ایمان کی نشانیوں میں، ایمان کی محبت میں سب سے بڑی بات کہ جیسے میرے گھر کی محبت تمہارے اوپر ہے، ایسے ہی یمنیوں کے ایمان کی محبت اور شام کی سرزمین کو میری زبان سے اللہ پاک اس کو مقدس بنا رہی ہے۔ اس لیے جہاں بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ مقدس ہے، جہاں مسجد نبوی مدینہ المنورہ محبوب کے روضے کی وجہ سے مقدس ہے، وہاں شام کی سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے۔ اگر اللہ طاقت و قوت دے، جیسے ان سرزمینوں پہ جا کے عبادت بجا لاتے ہو، شام کی سرزمین پر جانے کی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بیت المقدس میں جانے کی، ہم سب کو یہ حکم کیا ہے کہ اگر طاقت و قوت ہو تو اگر مکہ میں نہیں رہ سکتے، مدینہ میں نہیں رہ سکتے، تو شام کی سرزمین میں جا کر بسیرا کرنا۔ روز قیامت سب سے پہلے جنت میں جانے والے یہی لوگ ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوست، انہوں نے فرمایا جب ہندوستان کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں باندھ کر، جب ان کو پابند سلاسل کر کے ہندوستان کو فتح کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ مسلمان کافی عرصہ تک حاکم رہیں گے، یہاں تک کہ جب وہ لوٹتے لوٹتے اپنے گھروں کو آتے ہوئے شام کی سرزمین میں پہنچیں گے تو بڑے ہی خوش نصیب یہ مجاہد ہوں گے جو سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ کی زیارت کو پائیں گے۔ ایک نبی کی زیارت کو پانے والی جماعت غزوہ ہند میں شامل ہونے والی جماعت ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ ہند کیا ہے، ہند اور سندھ کیا ہے؟ ہند اور سندھ یہ دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ہیں۔ اس کی تاریخ، اس کی تصدیق ایک باوثوق عالم دین یہاں کے لاہور کے
انہوں نے ثابت کر کے بتائی ہے کہ ہند اور سندھ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا نام ہے، اور ہندوستان کی یہ سرزمین، یہ ساری کی ساری، یہ کشمیر سمیت، چاہے مقبوضہ کشمیر ہے یا آزاد کشمیر ہے اور یا پاکستان ہے، یہ ہندوستان کہلاتا ہے۔ اس میں جو بھی مجاہد، جو بھی دین کی خاطر، ملک کی خاطر، ہماری ملک کی افواج، ہمارے ملک پاکستان کی افواج جو اس وقت جو سرحدات پر جو ڈیوٹی دے رہے ہیں، یہ غزوہ ہند کے مصداق ہیں، اور یہ غزوہ ہند کے لشکر کے سپاہی ہیں، یہ وہی غزوہ ہند کے لشکر کے سپاہی ہیں کہ جن کے اوپر براہ راست میرے محبوب کریم محمد رسول اللہ کی سرپرستی ہے۔ اس لیے یہ ملک اتنی آسانی سے تسخیر کوئی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی تسخیر کر ہی نہیں سکتا۔ اس ملک کی اینٹوں میں، اس کی بنیادوں میں مجاہدین، امت کی ماؤں اور بہنوں اور بھائیوں اور ہمارے بوڑھوں جوانوں کا خون ہے۔ وہ وقت بھول گئے، یہاں سے پاکستان کے اندر ایک سرکاری یعنی ایک وفد جب ہندوستان امرتسر میں پہنچا اور وہاں سے پھر مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر پہنچا، اور وہاں سے جب گزرتے ہوئے کنویں پر یہاں کے پاکستانی سرکاری وفد کی وہ ایک تاریخ لکھی ہوئی دستاویز موجود ہے کہ جس وقت وہ اس کنویں پر جا کے پہنچے اور پانی پینے لگے تو ان علماء میں بڑے بڑے جید علماء بھی تھے، پاکستان کے سرکاری اہلکار بھی تھے، تو وہاں پر کھڑی ہوئی کچھ عورتوں نے اس وقت ان مسلمانوں کو، ان علماء کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ بڑے ہی پریشان کہ ہو سکتا ہے یہ ہندو ہوں، یہ ہو سکتا ہے غیر مذہب ہوں، تو انہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو شرم سے اپنی آنکھیں جھکا دینی چاہیے۔ آپ جانتے بھی ہیں ہم مسلمان لڑکیاں ہیں، اور اس وقت سکھوں کی دستک میں ہو کر کتنے بچے سکھ ہو چکے ہیں، اور تمہیں ابھی تک پاکستان بننے کے باوجود ہم 1945 میں ہم اغوا کیے گئے، ہمیں سکھوں نے پکڑا تھا، اور ہم ابھی تک انتظار میں ہیں کہ کب مسلمان ہمیں آزاد کرنے کے لیے ہمارے پاس آئیں گے۔ کوئی ہے محمد بن قاسم؟ کیا 1 ہجری سے جو گزری ہے صحابہ اور تابعین کے زمانے کی پہلی صدی ہجری سے لے کر آج تک اس ہندوستان کی سرزمین پر، میں بابا سوک ایک پورے چیلنج اور پورے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جس وقت ہندوستان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جنگوں کا سلسلہ آگے بڑھا، تو پہلا لشکر جو آیا وہ اس ملک ہندوستان میں، جس نے سندھ پر سب سے پہلے اسلام کا جھنڈا دوڑا، یہ ہندوستان کا علاقہ تھا، وہ محمد بن قاسم تھا، حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا۔ میرے بھائی راجہ بہر ہے، میرے ذہن سے بات محو ہو رہی ہے، محمد بن قاسم جس نے آ کر سندھ میں جا کر جھنڈا دوڑا، اور یہ وہ پہلی صدی ہجری کا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد 44 ہجری میں یعنی آپ 1441 ہے 43 ہے ہجری، 1443 ہے 1441 ہجری، اب 1441 ہجری ہے، اور 44 ہجری میں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ہند پر حملہ کیا تھا اور ہندوستان کو فتح کیا تھا۔ یہ ہماری پرانی جاگیر ہے، یہ ہماری پرانی میراث ہے۔ ذرا سوچیے، حارث ابن مرہ تابعی ہیں، امیر معاویہ صحابی ہیں، حارث ابن مرہ تابعی ہیں، انہوں نے بھی ہندوستان پہ حملہ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد عبد الملک بن مروان نے بھی ہندوستان پہ حملہ کیا تھا۔ پھر سلطان محمود غزنوی جن کا انتقال وفات 421 ہجری میں ہوئی، 421 ہجری میں ہوئی، اس نے بھی آ کر ہندوستان پہ حملہ کیا۔ اور یہ اعزاز یہ پیچھے تابعین اور صحابہ کو اس ملک پاکستان کی تاریخ میں حاصل ہے کہ پاکستان کی بنیادوں میں پاکستان کو بنانے میں صرف پاکستانی ہندوستانیوں کا کردار نہیں، میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے جان نثار صحابہ اور تابعین کا مکمل کردار حاصل ہے۔ میرے دین بھائی اور دوستوں،
ہم کیا کیا بتائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کچھ بتایا؟ تو عبد القادر آزاد وہ بادشاہی مسجد کے خطیب کے میرے منہ سے نام بھی نکل آیا ان کا، حالانکہ میں چاہتا نہیں تھا کہ ان کا نام لوں۔ اس وقت وہ سرکاری وفد میں پاکستانی ڈیلیگیشن کے ساتھ تھے۔ انہوں نے جب ان سے پوچھا تو ان کو بڑی شرم آئی، اور ایک ثبوت کے طور پر انہوں نے ایک واقعہ بھی پیش کیا کہ آج پاکستان کی تاریخ میں بہت سے ایسے اعزازات دیے گئے ہیں کہ جن میں پاکستان کے اندر وہ آنے والی بچیاں جو کشمیر سے پیدل سفر کر کے آئیں، ہندوستان سے پیدل سفر کر کے آئیں، کس حال میں آئیں، وہ ندیوں وہ ریلیں جس میں مسلمانوں کی چتڑی ہوئی لاشیں بھاری بھرکم یعنی بھری ہوئی، وہ ٹرینیں جو خون کے اوپر تیرتی ہوئی ہمارے ملک پاکستان کی تاریخ میں کردار ادا کرتی ہیں۔ آج امت مسلمہ کو پھر یکجان ہونا ہوگا، پھر اکٹھا ہونا ہوگا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اے امت مسلمہ، کیا ہو گیا ہے کہ آج جہاد کے نام سے تم مروب ہو رہے ہو، حالانکہ جہاد تمہارا ترہ امتیاز ہے۔ اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیہم الذلہ، اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیہم الذلہ۔ اور یاد رکھیں جنت تلواروں کے سائے میں ہے، من سیوف، وہ سیوف یعنی ظلال من سیوف، وہ تلواروں کے سائے میں ہے۔ اگر جنت کو حاصل کرنا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ فرما رہے ہیں بے شک اللہ نے ان مجاہدوں کے وجودوں کا سودا کر لیا ہے۔ اللہ ان مجاہدوں کو اپنے لیے ان کی جانوں کو اللہ پاک خرید رہا ہے۔ کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں ان کے وجودوں کو خرید رہا ہے۔ یہ بے بڑی اعلیٰ بے ہے، یہ غنیمت بڑی اعلیٰ غنیمت ہے، یہ تجارت بڑی اعلیٰ تجارت ہے۔ حضور نے فرمایا دنیا میں تجارتیں سب سے اچھی سے اچھی بھی ہوں گی، مگر سب سے منافع بخش تجارت جہاد میں مال غنیمت کا حاصل کرنا ہے، جہاد میں مال غنیمت کا حاصل کرنا ہے۔ سب سے بہترین تجارت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد میں مال غنیمت کا حاصل ہونا ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا مجاہد کی للکار اور عابد کی للکار میں فرق ہے، ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان۔ اور میرے بھائیوں، ہم سب کو اپنی زبانوں سے بھی، اپنی قلم سے بھی، اپنے ارادوں سے بھی، اپنے مال اور دولت سے بھی، اپنے بچوں اور اپنی جائیدادوں سے بھی ہمیں آج یہ مصمم ارادہ کرنا ہوگا کہ کب تک ہم محکومی کی زندگی گزاریں گے، کب تک ہم غلامی کی زندگی گزاریں گے۔ اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں اور ان بوڑھوں اور جوانوں کو ہم ایسے تڑپتا ہوا چھوڑ دیں گے؟ کیا انہوں نے ہماری خاطر ملک پاکستان بنتے وقت قربانیاں نہیں دی تھیں؟ آج ہم نے ان کا پوچھنا تو پوچھنا، ان کے لیے اپنی دعاؤں میں ہاتھ اٹھانا بھی چھوڑ دیا ہے۔ پوچھ ہو سکتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے 5 فروری کو یہ یکجہتی کا اعلان، یہ دراصل کوئی سیاسی بات نہیں، بلکہ یہ اسلامی دینی حمیت اور غیرت کی بات ہے کہ ہر مسلمان بچے کو کشمیری مسلمانوں کے حق میں اپنی زبان کو بلند کرنا چاہیے اور اپنے دل کے اندر کم سے کم ان سے محبت اور حمایت کے ارادے کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر دعا تو کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتی ہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ۔ کیا ہو گئی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ جہاد سے بھاگتے ہیں، حالانکہ جہاد کے اندر دشمنوں کے خلاف مسلمانوں کا برسر پیکار، سرحدات پر افواج کا کھڑا ہونا، وہ ہم سب کی باتوں سے اعلیٰ ہے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ جو پہاڑ کی چوٹی پہ ٹھہرتا ہے یا ملک کی سرحد پر رات کو جاگتا ہے، وہ ساری رات تہجد پڑھنے والے اور سارا دن روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے سے اس کا صرف ایک لمحے کا جاگنا افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 2 قطرے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اور ان 2 قطروں پر اللہ اپنے بندوں کو فوراً اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ ان میں ایک آنسو کا قطرہ ہے
اور ایک شہید کے خون کا قطرہ ہے کہ شہید کا خون کا قطرہ بھی زمین پہ ٹپکتا نہیں کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہم امت مسلمہ ہیں، ہم ایک پاک نبی کی پاک امت ہیں۔ آج غیر مسلم اس بات کو مان رہا ہے کہ مسلمانوں کے وضو کرنے میں بھی کوئی مصلحت ہے، مسلمانوں کے تجمل کرنے کے اندر بھی کوئی مصلحت ہے، مسلمانوں کے 5 وقت مسجد میں آنے پر بھی کوئی مصلحت ہے۔ یہ صرف عبادت نہیں بلکہ دنیا کی فطرت میں، دنیا کے اندر انسانی فطرت میں اس چیز کو داخل کر دیا گیا ہے کہ کورونا وائرس جو اس وقت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس کے بعد وہاں پر جو اموات ہوئی ہیں وہ حرام جانوروں کے کھانے سے، اور ایسے جانوروں کے کھانے سے کہ چمگادڑ کے سوپ اور سانپوں کے سوپ اور کتے اور بلوں کے کھانے سے، اور پھر ذبح کیے بغیر کھانے سے۔ اہل کتاب پھر بھی ان سے کچھ بہتر ہیں کہ وہ خدا کے منکر کہ ان جانوروں کو ذبح کرنے کی بجائے جلاتے ہیں، جلا کے اس کا کھانا کھاتے ہیں۔ اندازہ کیجیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو حلال کھاؤ، حلال جانور، حلال غذائیں، آگے طیبہ بھی فرمایا کہ ایسی غذائیں بھی جو حلال بھی ہوں، اگر طبائع کو نقصان دیتی ہوں یا خبیث ہوں یا بدبودار ہوں یا طریقہ کار اس کا صحیح نہ ہو، اس سے بھی بچ جاؤ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سور اور خنزیر کے کھانے سے منع فرمایا، بندر کے کھانے سے منع فرمایا۔ گوشت خور نہیں ہے وہ، سبزی خور جانور ہونے کے باوجود، کھر والا جانور ہونے کے باوجود، حالانکہ کھر والے جانور حلال ہیں مگر ان میں ایک حلال قسم کی مشابہت رکھنے والا خنزیر، پگ، اس کے کھانے سے اس لیے منع کیا کہ وہ بے غیرت ہے۔ اور اسی طرح بندر کیونکہ لواطت کا کام کرتا ہے اس لیے اس کے کھانے سے منع فرمایا، تاکہ انسانی طبائع کے اندر حلال کھانوں کی الگ برکت ہے، پاک کھانوں کی الگ برکت ہے۔ اگر حلال کھانے کھاؤ گے عبادت کے طور پر ہوں گے، اور جب پاک کھانے، پاکیزہ کھانے، مطہر کھانے کھاؤ گے تو اس سے جسمانی جو عوارضات ہیں، جو اظہار ہیں، جو ذہن سین ہیں، وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ آج وہاں پر اس بات کی تحقیق ہو چکی ہے کہ اگر اس مرض سے بچنا ہے تو اپنی امت، اپنے لوگوں کو بار بار ناک پر اور ہاتھوں کو دھونے پر اور 5 اعضاء جو ہے 4 اعضاء کے دھونے پر ان کو ابھارا جا رہا ہے۔ کتنی خوش نصیب، خوش نبی، خوش نما میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی خوشبودار امت ہے کہ جس کا بدن بھی پاک، کہ جس کے بدن سے بھی خوشبو، اور جس کے اعمال بھی پاک، اور جس کا نبی بھی پاک۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب